آپ کو پتہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل کا مزہ ہی تب آتا ہے جب ہر ایک دروازہ بند نظر آئے، سب راستے نظروں سے اوجھل ہونے لگے اور دل مطمئن ہو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ کبھی کبھی کچھ کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں مختلف انداز میں کر رہا ہوتا ہے۔ جب سب راستے بند نظر آئیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا سفر رک گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت وسیع دروازہ اللہ کی رحمت کا آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے نا وہ بہت جلد پا لیتا ہے۔ چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے مطابق نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو اس کی دعا کی قبولیت سے نواز ہی دیتا ہے، اور جب وہ آپ کی دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے نا تو ناممکن سے ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو چیز اللہ رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے نا، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی وہ آپ کی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جس کو پھر اللہ رب العزت نے آپ کے لیے نہیں لکھا نا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں آپ تک لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ مانگنے کا حق اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم وہ سب مانگ سکو جو تم چاہتے ہو۔ تو پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، آپ بس یقین کے ساتھ اسے پکارو اور پھر اس کے کن کے نظارے دیکھو۔ مت بھولو کہ آپ کا کام تو صرف التجا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے نا۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ بھی کر دیتا ہے۔ بس پھر جو ممکن ہو، جو ناممکن ہو، سب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو آپ کے لیے بہترین ہو وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے، اور جو اچھا نہ ہو اسے اچھا اور اعلیٰ بنا کر آپ کو مقررہ وقت پر نواز دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کا برا نہیں سوچتا، وہ تو بس آپ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کبھی سوچ کر دیکھیں، آپ کی ہر پکار پر لبیک کہنے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ آپ کے پاس اللہ رب العزت ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کا مرہم بنتا ہے۔ وہ جبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیتا ہے جو ٹوٹی ہوئی ہو۔ جس چیز کا جڑنا آپ کے لیے ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے جڑ جاتا ہے، پھر بھلے کہ آپ کا وجود کیوں نہ ٹوٹ چکا ہو، وہ آپ کو پھر سے یوں سمیٹ لے گا جیسے آپ کبھی بکھرے ہی نہیں تھے۔ اور جب آپ یقین رکھتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں سنبھال لے گا تو پھر آپ کو گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ جو آپ کو بے چینی میں مبتلا کرتا ہے نا وہی آپ کے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوتی کبھی۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کی دعاؤں پر راضی ہو جائے تو پہلے اس کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھو، اور اس کے مقررہ کردہ وقت کا انتظار کرنا سیکھو۔ آپ کا یقین اور آپ کی دعائیں ہی آپ کے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت آپ کو خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے نا تب وہ قبولیت کو آپ کی تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب آپ کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے نا تب آپ کی دعائیں ہی آپ کو ان چیزوں تک لے جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا آپ تصور بھی کبھی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کی دعائیں کن سے فیکن تک کا سفر لمحوں میں طے کر لیتی ہیں۔ پھر اسے مایوس کیوں ہونا،
جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو سوچئے، جس کے حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی ایک دن۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ ہے نا، تو مایوسی کس بات کی؟ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی ہمارا آخری اور ہمارا واحد مددگار صرف اللہ رب العزت ہے۔ بس آپ صبر کرو اور اس سے مانگو، جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا آج تک۔ بس ایک اللہ رب العزت ہی تو ہے جو ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو ہمارے نصیب کو ہماری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کی مٹھی کو بنایا ہی بھرنے کے لیے ہے، اور وہ پھر اسے خالی کبھی نہیں رہنے دے گا۔ جو راستے آپ کو انجان لگ رہے ہیں نا، دیکھیے گا اللہ انہیں راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا آپ کے لیے۔ اللہ پاک تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملا وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ یہاں یوں اداس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ آپ کی پکار کا انتظار کر رہا ہے؟ اس کے لیے آپ کا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے؟ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں، کیا پتہ جو آپ کو رکاوٹ لگ رہی ہے وہی آپ کی منزل کا وسیلہ بننے والا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ delays his plans because he wants to show you something great. Your patience will make your miracle more and more beautiful. Beautiful things are waiting for you at the end of your trust. Believe me, miracles happen to those who don't give up and have patience. Trust that it will happen, so it will happen. Allah is as you think of Him. Trust me, everything is possible with Allah. جس چیز کے ذریعے اللہ آپ کا امتحان لیتا ہے نا، اختتام میں اسی چیز کو بہتر بنا کے آپ کے لیے صلہ رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں، تم پر جب کوئی ایک مشکل آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہیں ایک آسانی بھی دیتے ہیں، اور پھر اسی مشکل کے ساتھ ایک دوسری آسانی بھی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ دہرانے سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگی، مگر انسان کو اس کے ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ ایک مشکل مگر کئی آسانیاں، ایک اثر مگر ایک سے زیادہ یسر۔ مگر ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بے شک ایک دن تنگی کے بعد آسانی بھی آئے گی۔ آسانی تو اللہ تنگی کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے ہیں اور اسی کو سوچتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت اتنی گہری ہے کہ اس پر غور کرنے کے لیے 60-70 سال کی زندگی بھی ہمیں لگتی ہے۔ اور یاد رکھیں، معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کے آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس صبر۔ اور یہ راستے اللہ تعالیٰ خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازے جو آپ کو بند نظر آ رہے ہیں نا، ایک دن آپ کا رب انہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ اور یاد رکھیں، اللہ ہمیں بھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور انسان اس چیز کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ کی نگاہ میں وہ آسان ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی ہمارے لیے۔ یقین رکھیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، بکھرے سمٹ جاتے ہیں، تھوڑا سا حوصلہ اور بہت سا اجر ملتا ہے۔ مجھے اپنے پیارے اللہ پہ بڑا ایمان ہے، وہ ہم سب کی سنے گا دیکھنا، وہ ہم سب کو ٹوٹنے نہیں دے گا، ہم سب کے لیے ڈھیر ساری آسانیاں پیدا کر دے گا، ہم سب کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، ہم سب کی دعاؤں کو سن لے گا،
ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دے گا کہ ہم ان کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکیں گے ایک دن۔ یقین رکھیے ایک دن ایسا ہوگا انشاءاللہ۔